بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ولیس الکل من کل منہما بدیہیا والا لما جہلنا شیئا ولا نظریا والا لدار او تسلسل. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے. آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کی عبارت قال ولیس الکل من کل منہما بدیہیہ سے. اس وقت گفتگو جاری ہے مقدمہ میں. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ رسالہ شمسیہ نام ہے ایک مقدمہ اور 3 مقالے اور ایک خاتمہ کا. تو گفتگو جاری ہے مقدمہ میں، مگر یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ مصنف نے مقدمہ کو 2 بحث میں بانٹا. بحث اول منطق کی ماہیت اور حاجت الی المنطق کے بیان میں، یعنی پہلی بحث میں احتیاج الی المنطق کا بیان ہے اور منطق کی ماہیت کا بیان ہے. تو پہلی بحث میں احتیاج الی المنطق کا بیان ہے اور سن چکے ہیں کہ احتیاج الی المنطق 3 مقدمات پر موقوف ہے. 3 مقدمات میں سے پہلے مقدمہ کا ذکر ہوا. اب یہاں سے دوسرے مقدمے کا ذکر شروع ہوتا. پہلا مقدمہ یہ کہ علم یا تو تصور ہے یا تصدیق. تو مقدمہ اولیٰ کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد مصنف علیہ رحمہ، ماتن علیہ رحمہ، مقدمہ ثانیہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِیہِیًّا. عبارت کی تھوڑی سی توضیح. وَلَيْسَ الْكُلُّ الف لام الکل میں مضاف الیہ کے عوض ہے اور کل سے یہاں پر مراد کل افرادی ہے. اسی طریقے سے من کل منہما میں جو کل ہے اس کل سے بھی مراد کل افرادی ہے. منہما اے من التصور والتصدیق. تو آپ سن چکے کہ لیس الکل میں یہاں لفظ کل استغراق کے لیے ہے اور استغراق آپ کو پتہ ہے کہ کبھی افراد سے متعلق ہوتا، کبھی انواع سے متعلق ہوتا ہے. تو اس کا قول لیس الکل اے کل فرد فرد اور الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے اور کل یہاں استغراق کے افراد کے لیے ہے. من کل منہما اے من کل نوع منہما. تو معنی یہ ہو گیا کہ لیس الکل من کل منہما بدیہیہ. تصور و تصدیق میں سے ہر ایک نوع کا ہر ایک فرد بدیہی نہیں ہے، ورنہ یعنی اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک نوع کا ہر ایک فرد بدیہی ہوتا تو ہم کسی چیز سے جاہل نہ ہوتے، ہم کسی چیز سے جاہل نہ ہوتے. واضح لفظ میں لیس الکل من کل منہما بدیہیہ. ہر ایک تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے
بدیہی نہیں ہے، واضح لفظ میں بولیں کہ ہر ایک تصور بدیہی نہیں ہے، ہر ایک تصدیق بدیہی نہیں ہے۔ ورنہ یعنی اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا ہر ایک فرد بدیہی ہوتا، لما جہلنا شیئا، بدیہی ہوتا تو ہم کسی چیز سے جاہل نہ ہوتے۔ لیس الکل من کل منہما بدیہیا، آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ مقدمہ اولیٰ سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے مقدمہ ثانیہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک صاف لفظ میں ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق بدیہی نہیں ہے۔ ورنہ یعنی اگر ہر ایک بدیہی ہوتا تصور و تصدیق میں سے، تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، اور کسی بھی چیز کا اگر سب کے سب بدیہی ہوتے تو کوئی بھی چیز مجہول نہ ہوتی، اور کسی بھی چیز کا مجہول نہ ہونا باطل ہے، تو ہر ایک کا ہر ایک تصور و تصدیق کا بدیہی ہونا باطل ہے۔ یہی بات شرح میں آئے گی۔ ولا نظریہ، اور نہ ہی ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق نظری ہے، کیونکہ تمام ہر ایک تصور و تصدیق نظری نہیں ہے۔ ورنہ اگر نظری ہوتے یعنی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوتے تو دور و تسلسل لازم آتا، اور دور و تسلسل باطل تو کل کی نظریت بھی باطل۔ اقول، یہ تو متن کی عبارت تھی۔ اقول سے شرح کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ شارح فرماتے ہیں: اقول العلم اما بدیہی وہو الذی لم یتوقف حصولہ علی نظر و کسب۔ علم یا تو بدیہی ہے، اور بدیہی وہ ہے جس کا حصول نظر اور کسب پر موقوف نہ ہو، جیسے حرارت کا تصور، برودت کا تصور، کہ اس کا حصول حرارت و برودت کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہیں ہے۔ وقت تصدیق، جیسے تصدیق اس بات کی کہ نفی اور اس بات ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، ولا یرتفعان، اور ایک ساتھ برطرف نہیں ہوتے، تو یہ تصدیق کہ نفی اور اس بات ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے اور نہ ہی برطرف ہوتے، اور یہ حرارت کا تصور اور برودت کا تصور یہ بدیہی ہے۔ و اما نظری، تو علم یا تو بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا۔ نظری وہ ہے جس کا حصول نظر اور کسب پر موقوف ہو، جیسے عقل کا تصور اور نفس کا تصور، اور جیسے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب آپ نے بدیہی کی تعریف کو جان لیا، جو تعریف مصنف نے یہاں پر پیش نہیں کیا، جب آپ نے بدیہی کی تعریف اسی طریقے سے نظری کی تعریف کو آپ نے جان لیا، فنقول، تو اب ہم مصنف کی عبارت کی تشریح میں کہتے ہیں:
لیس کل واحد من کل واحد من التصور والتصدیق بدیہیہ۔ اس عبارت سے اس بات کا افادہ کر رہے ہیں کل واحد کہہ کر کہ متن کی عبارت لیس الکل میں کل سے مراد کل افرادی ہے۔ پھر من کل واحد کہہ رہے ہیں، اس سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ من کل منہما میں جو کل ہے اس کل سے بھی مراد کل افرادی ہے۔ من التصور و تصدیق رکھ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ منہما میں ہما کی ضمیر کا مرجع تصور و تصدیق ہے، تو کہتے ہیں لیس کل واحد من کل واحد من التصور و تصدیق بدیہیہ۔ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی نہیں ہے۔ شارٹ لفظ میں کہیں جو بہت آرام سے آپ کو سمجھ میں آئے، ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق بدیہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ بَدِیہِیَّةً، کیونکہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوتے تو اشیاء میں سے کوئی بھی چیز ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی۔ وَهَذَا بَاطِلٌ، اور کسی بھی چیز کا مجہول نہ ہونا باطل ہے، لازم باطل ہے، تو ملزوم یعنی تمام تصورات و تصدیقات کا بدیہی ہونا بھی باطل ہے۔ تو اس دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہے، کیونکہ اگر سب بدیہی ہوتے تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی، اور مجہول نہ ہونا باطل تو تمام تصورات و تصدیقات کا بدیہی ہونا بھی باطل۔ وفیہ نظر، ابھی آپ نے دیکھا کہ مصنف نے شارح کی عبارت کی توجیہ کی، یہ تک فنقول سے لے کر ھذا باطل تک میں مصنف کی عبارت کی توضیح اور تشریح کی شارح نے۔ اب تشریح کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ متن کی اس عبارت میں وَھذَا باطل، اس عبارت میں نظر ہے، بلفظ دیگر اس دلیل میں نظر ہے۔ کس بات کی دلیل؟ کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر بدیہی ہوتے، سب بدیہی ہوتے تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے مجہول نہ ہوتی۔ اس میں نظر ہے کیونکہ یہ دلیل تو اس بات کو بتا رہی ہے کہ بداہت علم اور حصول کو مستلزم ہے، بداہت علم و حصول کو مستلزم ہے، یہ دلیل اس بات کو بتا رہی ہے، اور اس میں نظر ہے کہ بداہت حصول کو مستلزم ہے، یعنی جو بھی چیز بدیہی ہے وہ حاصل ہے، وہ معلوم ہے، اس میں نظر ہے، کیونکہ بداہت حصول کو مستلزم نہیں ہے، تو کہتے ہیں وفیہ نظر، اس میں نظر ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے لجواز ان یکون الشیء بدیہیا و مجہولا لنا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شے بدیہی ہو اور ہمارے لیے مجہول ہو، تو بداہت حصول کو مستلزم نہیں ہے، بداہت علم کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ ایسا ممکن ہے کہ شے بدیہی ہو اور ہمارے لیے مجہول ہو۔ کیونکہ بدیہی کا حصول اگرچہ نظر اور کسب پر موقوف نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بدیہی کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہیں ہے، تو کہتے ہیں فإن البدیہی، کیونکہ بدیہی کا حصول اگرچہ نظر و کسب پر موقوف نہیں ہے، لیکن یمکن ان یتوقف حصولہ علی شیء آخر،
لیکن ممکن ہے کہ اس کا حصول موقوف ہو شے آخر پر، نظر و کسب پر تو موقوف نہیں ہے، لیکن اس کا حصول شے آخر پر موقوف ہو سکتا ہے، یعنی توجہ عقل پر۔ ایک چیز بدیہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حاصل نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ عقل متوجہ نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے والاحساس بھی، اس وجہ سے حاصل نہیں ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوا، اسے چھوا نہیں گیا، چکھا نہیں گیا، سونگھا نہیں کیا۔ ہم اس موقع پر میرے ایک استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے کہ بدیہی کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی بدیہیات ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو حاصل نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو استاذ گرامی ہمارے اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جب انگریز آئے اور ان کی نظر سیتا پھل، جسے شریفہ بھی کہتے ہیں، اس پر پڑی، تو انگریز نے کسی ہندی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہندی نے بتایا کہ یہ ایک پھل ہے جو کھایا جاتا ہے۔ تو انگریز نے کہا توبہ توبہ، اتنا بدشکل پھل! ہندی کو سن کر کے تکلیف ہوئی اور ہندی نے کہا کہ ذرا چکھ کر کے تو دیکھو۔ چنانچہ توڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کھایا، اور کھاتے ہوئے آہا کیا شاندار، کیا مزیدار ہے۔ وہاں سے آگے بڑھا تو ایک جگہ مرچی کی کھیتی لگی ہوئی تھی، ہری ہری مرچی، جاذب نظر۔ کسی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ مرچی ہے جو کھائی جاتی ہے۔ چنانچہ 5-10 مرچی توڑا اس نے اور سب کو منہ میں ڈالا، اب تو چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا۔ کھانا اس لیے شروع کیا تھا کہ جب ہندوستان میں اتنا بدشکل اور بدصورت پھل اتنا مزیدار ہوتا ہے تو یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کے مزے کا کیا کہنا، مگر منہ میں ڈالنا تھا کہ منہ کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی پانی شروع ہو گیا۔ تو دیکھیے مرچ کی ترشی اور سیتا پھل کی لذت و مٹھاس، یہ بدیہی ہے، لیکن بدیہی ہونے کے باوجود اسے بدیہی ہے، مگر اس کے باوجود اسے معلوم نہیں تھا، اسے حاصل نہیں تھا، کیونکہ اس کو اس نے چکھا نہیں تھا۔ تو بدیہی کا حصول ٹھیک ہے نظر و کسب پر موقوف نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کا حصول دوسری چیز پر موقوف ہوتا ہے، یعنی توجہ عقل پر موقوف ہوتا ہے، احساس پر موقوف ہوتا ہے، حدس یا تجربے پر موقوف، اس کے علاوہ دوسری چیز پر موقوف ہوتا ہے۔ فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه لم يحصل البدیہی، تو جب تک وہ شے موقوف علیہ حاصل نہیں ہوگی وہ بدیہی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ بداہت حصول کو مستلزم نہیں ہے۔ فالصواب، تو شارح اس عبارت سے کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے جو دلیل ذکر کیا، جو کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں،
اس کی جو دلیل ذکر کیا وہ اس دلیل میں نظر ہے یعنی فاسد ہے جس کو سن چکے، کیونکہ اس دلیل کا حاصل یہ کہ بداہت حصول کو مستلزم ہے، حالانکہ یہ بات فاسد ہے کہ بداہت حصول کو مستلزم ہے، کیونکہ بداہت حصول کو مستلزم نہیں ہے۔ تو درست یہ ہے کہ یوں کہا جائے، کس سلسلے میں کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ لو کان کل واحد من التصورات والتصدیقات بدیہیہ، اگر تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک لو کان کل واحد، اگر تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک بدیہی ہوتا تو ہم کسی بھی شے کی تحصیل میں نظر و کسب کے محتاج نہ ہوتے۔ اگر سب کے سب بدیہی ہوتے تو کسی بھی چیز کی تحصیل میں ہم نظر کے محتاج نہ ہوتے۔ وہذا فاسد، اور محتاج نظر نہ ہونا فاسد ہے۔ کیوں؟ اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ بعض تصورات و تصدیقات کی تحصیل میں ہم نظر و فکر کے محتاج ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بدیہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر بدیہی ہوتے، سب کے سب بدیہی ہوتے، تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوتے تو کسی بھی چیز کے حاصل کرنے میں ہم نظر و فکر کے محتاج نہ ہوتے، اور لازم باطل ہے، نظر و فکر کا محتاج نہ ہونا باطل ہے۔ تو ملزوم یعنی سب کی بداہت یہ بھی باطل ہے، ولا نظریہ۔ اسی طریقے سے تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک نظری بھی نہیں ہے۔ بلفظ دیگر تمام تصورات و تصدیقات نظری بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا نظریہ، متن کی عبارت ولا نظریہ کی شرح کر رہے ہیں، اے لیس کل واحد من کل واحد من التصورات والتصدیقات، تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک واضح لفظ میں ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق نظری نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ التصورات والتصدیقات، اس لیے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوتے، اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں تو لازم آئے گا دور یا تسلسل۔ سب کی نظریت کی تقدیر پر، تمام تصورات و تصدیقات کی نظریت کی تقدیر پر لازم آئے گا دور یا تسلسل، اور دور و تسلسل باطل ہے یعنی لازم باطل ہے، تو ملزوم یعنی سب کی نظریت یہ بھی باطل ہے۔ پھر سے دیکھیں، لیس کل واحد من کل واحد من التصورات والتصدیقات نظریہ، تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک نظری نہیں ہے، کیونکہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں تو لازم آئے گا دور یا تسلسل۔ اب دور کسے کہتے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں، الدور ہوا توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء من جہۃ واحدہ اما بمرتبہ او بمراتب۔ دور نام ہے شے کا اس چیز پر موقوف ہونا جو اسی چیز پر موقوف ہے، شے کا اس چیز پر موقوف ہونا جو خود اس چیز پر موقوف ہے ایک جہت سے۔ اب یہ توقف خواہ ایک مرتبے میں ہو، ایک درجہ میں ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر اے موقوف ہو بے پر، و بالعکس اور برعکس، یعنی بے موقوف ہو اے پر، تو اے موقوف بے پر اور بے موقوف اے پر، تو اے موقوف ہوگا اے پر۔ یہ شے کا
توقف خود اپنے اوپر ہے، یہاں توقف ایک درجے میں ہے، اور جب توقف ایک درجے میں ہوگا تو تقدم دو درجے میں ہوگا، اور بے مراتب ہے، یا چند مراتب میں چند درجوں میں توقف ہو، جیسے کہ اے موقوف ہو بے پر، اور بے موقوف ہو جے پر، اور جے موقوف ہو اے پر، تو اے موقوف ہوگا اے پر چند درجوں میں۔ یہ رہی دور کی تعریف۔ تسلسل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والتسلسل ہوا ترتب امور غیر متناہیہ، اور تسلسل نام ہے امور غیر متناہیہ کے ترتب کا۔ واللازم باطل، یہ کہاں سے عبارت آ رہی؟ تو آپ نے سنا تھا کہ مصنف نے کہا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، ورنہ لازم آئے گا دور یا تسلسل، اور دور و تسلسل باطل اسی کو کہتے ہیں واللازم باطل، اور لازم باطل ہے فالملزوم مثلہ، تو ملزوم بھی اسی کی طرح ہے، یعنی سب کا نظری ہونا بھی باطل ہے، سب یعنی تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک تصور و تصدیق کا نظری ہونا بھی باطل ہے۔ کہتے واللازم باطل فالملزوم مثلہ، تو ملزوم بھی اسی کی طرح ہے، یعنی سب کی نظریت بھی اسی کی طرح ہے، یعنی سب کی نظریت بھی باطل ہے۔ اما الملازمہ، لیکن ملازمہ کیا؟ ملازمہ لازمانہ سب کے تمام تصورات و تصدیقات کے نظری ہونے کے بنا پہ دور و تسلسل لازم آئے گا۔ اب اس ملازمہ کو بیان کرتے ہیں کہ سب کے نظری ہونے کے بنا پہ دور و تسلسل کس طریقے سے لازم آئے گا۔ انشاءاللہ ملازمہ کو اگلے درس میں دیکھیں گے۔